السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعتان کے اردو کے حصہ نظم میں سے دوسری نظم جو کہ نعت ہے اس کے اشعار کی مختصراً تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے سن کے اچھے غور سے سن کے اس کو یاد کرنا ہے، اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، خود اپنے الفاظ میں لکھنی ہے یا خلاصے کی مدد لے کر تشریح کو تیار کرنا ہے۔ نعت ہمارے پاس ہے، اس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی کا نعتیہ کلام ہے جو کہ جماعت داہم کے اردو کے نصاب کا حصہ ہے۔ ہم اس کے ابتدا کرتے ہیں اشعار کی تشریح سے۔ پہلا شعر دیکھیے: الہی آئے وہ جھونکا ہوائے شوق بے حد کا، اڑا لے جائے دکھلا دے مجھے روضہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، جب بھی نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی ذات بابرکت پہ درود پاک پڑھنا ہر مومن کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، یہ کہنا پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نام دہرائے یا سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لازمی کرے۔ یہ محبت کا تقاضا بھی ہے اور یہ واجبات میں سے بھی ہے، واجب ہو جاتا ہے ہر اہل ایمان پر۔ آئیے، انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ اپنی عشق محبت میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر امیر مینائی ایک دعا کر رہے ہیں یا التجا کر رہے ہیں یا خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ الہی وہ جھونکا ہوا کا آئے کہ جو مجھے اڑا کر مدینہ لے جائے، روضہ رسول دکھلا دے، روضہ اقدس دکھلا دے۔ یعنی شاعر کے دل میں محبت رسول کا جذبہ اس قدر موجزن ہے کہ وہ چاہتا ہے کوئی ایسی ہوا چلے جو میرے شوق کی لاج رکھتے ہوئے مجھے مدینہ پہنچا دے اور میں اپنے آنکھوں سے روضہ رسول کو دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکوں۔ یعنی کوئی ایسی ہوا چلے کہ میں روضہ رسول پر پہنچ جاؤں، اپنا درد دل کہوں، آپ پہ درود پڑھوں، آپ کے روضہ اقدس کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچاؤں۔ الہی آئے وہ جھونکا ہوائے شوق بے حد کا، اڑا لے جائے دکھلا دے مجھے روضہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا شعر دیکھیے: خبر دیتے رہے مرسل سب اپنی اپنی امت کو، زمانے میں نہ تھا کب شور ان کی آمد کا۔ یعنی تاریخی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور بعثت سے قبل سابقہ امتوں کے نبیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی۔ تورات میں، انجیل میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، آپ کا نام نامی ملتا ہے اور آپ کے آنے کی خبر ملتی ہے۔ اسی بات کو امیر مینائی نے شعر میں بیان کیا ہے کہ سارے رسول اپنی اپنی امت کو یہ خبر دیتے رہے کہ ایک رسول آئیں گے، نبی آئیں گے جن کا نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے ہیں۔ زمانے میں نہ تھا کب شور ان کی آمد کا، یعنی یہ نہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کی آمد کا شور ہوا ہے، غلغلہ ہوا ہے، چرچا ہوا ہے، نہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی پہلی امتوں میں بھی آپ کی آمد کا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اپنے امتوں کو دی کہ جب آپ آ جائیں گے تو کسی اور کی نبوت رسالت نہیں چل سکتی، سب کا سکہ ختم ہو جائے گا، چلے گا تو صرف آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ چلے گا۔ یہ سارے انبیاء اور انبیاء نے آپ کا امتی ہونے کی خواہش بھی کی ہے، خود نبی ہوتے ہوئے بھی آپ کی عظمت، آپ کی مقام، شرف اور بزرگی کی وجہ سے آپ کی امت کی خواہش کی ہے کہ کاش ہم آخری نبی کی امت میں سے ہوتے۔ تو یہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کی آمد کے غلغلے، شور اور تذکرے رہے ہیں۔
اگلا شعر دیکھیے کہ چلے جس سرزمین پر اس کو کعبہ کی بزرگی دی، شرف ہر سنگ کو ہے نقش پا سے سنگ اسود کا۔ انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ آپ جس سرزمین پر چلے، جہاں پہ آئے، جہاں پہ رہے، جہاں پہ نبوت کا اعلان کیا، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں پہ آپ کو رسالت ملی، وہ انتہائی اعلیٰ سرزمین، انتہائی بلند مرتبہ سرزمین ہے، یعنی مکہ کی بستی، مکہ کا شہر، وہ سرزمین ساری سرزمینوں سے، بستیوں سے افضل ہے، اور اس میں بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو مقام آپ کی آمد سے جو مقام اس کا ہوا ہے وہاں پہ، اور کعبہ کی موجودگی کی وجہ سے اس کا بلند مقام ہے، اور پھر وہاں کے ہر پتھر، شاعر کی محبت کا انداز دیکھیے، شرف ہر سنگ کو ہے نقش پا سے سنگ اسود کا۔ نقش پا کہتے ہیں پاؤں کے نشان کو، یعنی آپ کے پاؤں مبارک جس پتھر سے بھی لگے ہیں اس کا مقام و مرتبہ سنگ اسود۔ سنگ اسود کیا ہے؟ حجر اسود، یہ بیت اللہ کے ایک کونے پہ نصب ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے جو جنت سے بھیجا گیا تھا، اور حدیث میں آتا ہے جب یہ آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ یہ ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے کہ جو مسلمان اس کو بوسہ دے لیتا ہے یہ اس کے گناہ اپنی طرف لے لیتا ہے، یہ ہے سنگ اسود۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس پتھر کو چھو گئے اس کا مقام و مرتبہ سنگ اسود جیسا ہو گیا، جس طرح وہ سنگ اسود معتبر ہے، سنگ اسود کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس طرح جس سرزمین پہ آپ چلے ہیں آپ کے قدموں میں آنے والی دھول، مٹی، کنکر، پتھر، ان کا بھی ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ یہ شاعر کی محبت کا، محبت کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ آگے شعر نمبر 4 دیکھیے، نہ دولت کی تمنا ہے نہ حشمت کی حوث مجھ کو، الہی عشق احمد کا، الہی عشق احمد کا۔ شاعر کہتا ہے نہ دولت کی تمنا ہے، نہ ہی مال و دولت، نہ ہی جاہ و حشمت۔ حشمت بھی دولت کو کہتے ہیں، خزانے کو کہتے ہیں، مال کو کہتے ہیں، حوث کہتے ہیں لالچ، طمع کو۔ اور کہتا ہے شاعر نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ عہدے کی، نہ منصب کی، نہ جاہ کی، نہ کسی چیز کی تمنا ہے۔ تمنا ہے اگر تو الہی عشق احمد کا، کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت، آپ کا پیار مجھے مل جائے، آپ کا عشق مجھے حاصل ہو جائے، مجھے باقی دنیاوی کسی مال و دولت کی تمنا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے ایک شاعر اور بھی نعت، بڑی خوبصورت نعت ہے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں، اور شاعر امیر مینائی بھی اسی عشق و محبت کے حصول کی تمنا کر رہے ہیں کہ مال و دولت کی حوث دل سے نکل جائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت دل میں سما جائے۔ آخری شعر دیکھیے گا، زیارت کو چلوں یا رب پڑے یہ گل مدینے میں، غلام آیا محمد کا، غلام آیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، محبت میں ڈوب کے گویا کہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں جب زیارت کو جاؤں تو میرا تن من دھن اس قدر عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہو کہ مجھے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ محمد کا غلام ہے، نبی اکرم کا دیوانہ ہے، آپ کا غلام آ رہا ہے۔ یعنی اس قدر میری ظاہری حالت بھی شریعت کے مطابق ہو، آپ کے حلیہ کے مطابق ہو، جو محبت کے تقاضے ہیں اس تقاضے کے مطابق ہو، میری ظاہری شکل بھی، میری ظاہری صورت بھی، اور میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کا انداز، کھانا پینا، ہر چیز اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہو، شریعت کے مطابق ہو کہ مجھے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ غلام محمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ ظاہر ہی یہ بتا دے اور مدینہ میں لوگ پکار اٹھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ یوں ہمارے نشار کی تشریح مکمل ہوئی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی
مشق کو بھی دیکھیں. جب انتہائی توجہ کے ساتھ آپ تشریح پڑھیں گے تو مشقی سوالات بالکل آسان ہو جائیں گے. اس کا خلاصہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے, مرکزی خیال بھی تیار کرنا ہے. جو خلاصہ ہے کشمیر والوں کا اردو کا خلاصہ, اس کے اندر انہوں نے ہر نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ دیا ہوا ہے. آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ مختصراً جو شعر کا مفہوم ہوتا ہے سارے شعر کے مفہوم کو ملایا جائے تو خلاصہ نکل آتا ہے. اور آپ نے یہ اس کا خلاصہ بھی تیار کرنا ہے, مرکزی خیال بھی تیار کرنا ہے, اور اس شعر کی تشریح کو بھی تیار کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشق بھی حل کرنی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.